بے شک. سامعین گرامی قدر، اب وہ دور ہے جب حلالیوں کو اپنے حلالی ہونے کا اظہار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ وہ خطرناک دور ہے جب چوکیدار چوروں سے مل گئے ہیں. بولے سر وہ بندہ جسے میری بات سمجھ آئے. آل محمد تمہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب وہ وقت ہے کہ جس وقت کوئی عام بندہ مجلس میں ہے ہی نہیں، اب خالص مجمع موجود ہے. میں خالص ولایت پڑھنا چاہتا ہوں، اس بادشاہ کی ولایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کی ولایت نہ ہوتی تو نہ کوئی اللہ کو جانتا تھا نہ کوئی محمد کی مانتا تھا. یہ جنہوں نے منہ پہ کپڑے باندھے ہوئے بے شک کپڑے منہ سے ہٹا دیں، اس لیے کہ علی کی ولایت کی گرمی موسم کی سردی پہ حاوی ہے. ہمیں نہ سردیوں کی فکر ہے نہ گرمیوں کی فکر ہے. شدید سردی ہو تب بھی وظیفہ علی علی ہے، شدید گرمی ہو تب بھی وظیفہ علی علی ہے. ہمارا موسم علی، ہماری شریعت علی، ہماری نماز علی، ہمارا روزہ علی، ہمارا حج علی، ہماری زکوٰۃ علی، ہمارا ہتھیار علی. اگر علی ہمارا ہتھیار نہ ہوتا تو ہم علی علی کر کے مکسروں کو مارتے تھے. سلامت ہو آل محمد. ایسے نہیں علی کا نام آہستہ وہ لیتا ہے جس کے پیر نے اسے کسی میدان میں شرمندہ کیا ہو. اعتکاف ایک عبادت ہے جس کا مطلب ہے کہ خدا کے گھر میں متفق ہو کے کائنات کو بھول کے معتکف ہو جاؤ. اللہ کے گھر میں صرف اللہ کا ذکر کرو. بچہ میری طرف دیکھ، اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کی عبادت کرو. 3 دن کے اعتکاف کا ثواب ہے ایک عمرہ. امام جعفر الصادق نے فرمایا ایک دفعہ میرے دادے علی کا نام لینا 6 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. نعرہ حیدری، 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 حیدری. سلامت آل محمد آپ کو آباد اشاد. یہ خصوصاً میری التماس ہے ان بچوں سے جو مولویوں جیسے رومال پہن کے بیٹھے ہوئے، جسے علی اچھا نہیں لگتا کانوں میں انگلیاں دے. کیونکہ میں پڑھنے لگا ہوں اپنے بادشاہ کے فضائل. آئے جی آئے، بالکل آئے. اس لیے آتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں ہلاک ہو. جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا. منافق کی مجبوری یہ ہے اس بیچارے کو اوپر سے ہنسنا پڑتا ہے، اندر سے اسے موت کھا جاتی ہے. سر نہیں علامہ قبلہ اطاعت الحنک کھولو. بسم اللہ سر، عزت مان. جن بندوں نے اطاعت الحنک یہاں پہ باندھی ہوئی ہے، سردی کی وجہ سے ان سے التماس ہے اطاعت الحنک کھول دیں، کیونکہ علی کا ذکر موت نہیں زندگی ہے. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. آج یہ کر رہا تھا سید زادے کی موجودگی میں نور شاہ سرکار چوکیدار چوروں سے مل گئے. 3 قسم کے نجس کتوں سے بچنا. اس دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے عقیدہ بچانا. چور ہمیشہ
ہمیشہ قیمتی چیز چوری کرتا ہے، اور تمہارے سر نہیں لانا، جو بندہ سر ہی لائے گا میں اس کو مشکوک سمجھوں گا۔ 3 قسم کے بندوں سے بچنا۔ سب سے قیمتی چیز ہے عقیدہ۔ چور کا کام ہے قیمتی چیز چوری کرنا، تمہاری قیمتی چیز ہے عقیدہ، اور ہم ہیں آل محمد کے تنخواہ دار کتے۔ کتے میں غیرت ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جناب زہرا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ کئی مکشرین حرامیین کو اس بات پر اعتراض ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو کتا کیوں کہتے ہیں، اللہ نے تو انہیں انسان بنایا۔ واقعی میں نے اپنے آپ کو کتا کہہ کے غلطی کی ہے، نہ میری اوقات ہے نہ میری حیثیت، یہ تو کلندر کا مقام ہے۔ سلامت آل محمد آباد ہے، حیدر کا سنگ ہونو، حیدری اونچے ولایت کا سنگ ہونا، بلند کرو علی حق، 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 علی مولا سخی لال کلندر۔ تقریر بھی کر رہا ہوں، شکلیں بھی پڑھ رہا ہوں۔ علی کے ذکر سے شجرے پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں، ماں کی شرافت سے ملتی۔ ہم آل محمد کے تنخواہ دار کتے، کتے میں غیرت ہو تو مالک کے گھر چور دیکھ کر بھونکتا ضرور ہے۔ دونوں کی اوقات ہی کیا ہے کہ علی کا قد ناپے۔ مذہب شیعہ 3 چیزوں کا نام ہے، ان میں سے ایک بھی موجود نہ ہو شیعہ کہلوانے کا حقدار نہیں۔ علی کی ولایت، سب سے پہلے ولایت علی، دوسرا ہے عزاداری حسین، تیسرا ہے عظمت سادات۔ جس کا جس فکرے پہ دل کرے اسی میں چپ کر جائے، کیونکہ مجلس بندے نہیں سنتے، مالک سنتے۔ ہر بندے کے عقیدے کے خود گواہ بھی ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے ظاہر میں مسکراہٹ ہے، اندر نجاست ہے۔ پہلی چیز ہے علی کی ولایت، اس کا تعلق حلالی کے ساتھ ہے۔ دوسری چیز ہے حسین کی عزاداری، اس کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے۔ تیسری چیز ہے سادات کی عزت، اس کا تعلق غیرت کے ساتھ ہے۔ آوارہ ماں کی نجس اولاد کو نہیں پتا کہ علی ولی اللہ کیا ہے، ویسی ذہنیت کو نہیں پتا کہ عزاداری کیا ہے۔ ماں بے غیرت ہو تو اولاد کو نہیں پتا سید زادی کی عزت کیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو دوسری قبول نہیں۔ ایک بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو، ماتم کا منکر ہو، جہنم میں جائے گا۔ جو بندے چوپ ہے مجھے حیرانگی کوئی نہیں۔ ایک بندہ علی کی ولایت کا قائل ہو لیکن ماتم کا منکر ہو جائے، جہنم میں جائے گا۔ ایک بندہ علی ولی اللہ کا قائل ہو لیکن سید زادی کی عزت کا پتہ نہ ہو، سمجھنا اصلی حرام زادہ ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ ہے علی کی ولایت۔ تو نے سمجھا کیا ہے علی ہے کیا؟ علی اور ولی اللہ کوئی ووٹ ہے کہ ہم تیری منت کر دیں گے پڑھ لیں، تو پڑھے گا تو علی کے ووٹروں میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ نے علی کو اپنی طرح بے نیاز بنایا۔ پھر مجھے حیرت ہوتی ہے ان بندوں پر ہمارے خلاف جو
سازشیں، اس کے اندر آج کل محاذ یہ جو علی کے فضائل پڑھے، جن کے خون میں نجاست ہے، وہ حرامی اسے کہتے یہ نصیری ہے۔ پورے سندھ کی دھرتی میں جس کا دل کرتا ہے جس چوک پہ مناظرہ رکھے، میں نصیری کو جنتی ثابت کرتا ہوں، تو مقصر کو جہنم سے بچاؤ تو سیدہ کو نہیں، مجھے کائنات میں وہ پڑھا لکھا بندہ بتا جو ان مولویوں کے نزدیک نہیں، توجہ سے سن لو۔ اپنے نجس ملا کو بچانے کی خاطر، اس کی علی والی دشمنی کی نجاست میں پردہ ڈالنے کی خاطر، تو علی کے فضائل پڑھنے والے حلالیوں کو نصیری کہتا ہے۔ ہمارے کئی بندے پھر کچے ہو جاتے، نہیں جی نہیں، نصیری اچھا نہیں ہے، خدا تم پہ لعنت کرے۔ ابھی قبلہ نے پڑھا کہ اس نے کہا کہ یا علی تو خدا ہے، علی نے آگ روشن کی۔ سید دادا میرے سامنے بیٹھا ہے، اللہ کا قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں آگ والی سزا اللہ کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ بسم اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرے 50 روپے قبول کرے۔ قبلہ رلے چاہ کے میں ڈاکو نہ کھاس کے نہیں رسے، میں نے سمجھا کیا ہو گیا۔ بسم اللہ، تو 50 گن گن دران دے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ مولا علی کو اللہ کہتے ہیں، تجھے علی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ فکرہ کہتا ہوں ہضم صرف حلالی کو ہوگا۔ ادھر میری طرف دیکھنا، میری طرف آپ تشریف رکھیں، کوئی خطرہ نہیں۔ علی کی ولایت مضمون ہی ایسا ہے، محمد بھی پڑھے تو مجمع میں سے خطرہ ہوتا ہے۔ سارے بندے نبی سے سن کے خوش نہیں ہوتے، مجھ سے سن کے خوش کیسے ہوتے؟ علی اللہ کا راز ہے، علی اللہ کا سب سے بڑا راز ہے، علی اللہ کا سب سے مقدس ترین راز ہے۔ یہ ہے علامہ اقبال۔ تجھے نصیری اچھے نہیں لگتے نا، پھر اسی میں پکا رہے کہ نصیری اچھے نہیں، فتویٰ لکھ نصیریوں کے خلاف، اخبار میں چھپا۔ یہ ہے علامہ اقبال، صبح کی نماز کے بعد تاکیبات پڑھ رہا ہے، اس کا چھپا ہوا نہیں چھپا ہوا کلام ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے باب مدینہ محبت، علی تو محبت کے شہر کا دروازہ ہے، اے نوح سفینہ محبت، علی تو محبت کے شہر کا نوح ہے۔ علامہ اقبال آگے بڑھ کے کہتا ہے اے خط سر وجوب و امکان، اے واجب اور امکان کے درمیان راز علی۔ لگاؤ فتویٰ، علامہ اقبال میں فتویٰ لگاؤ، اے خط سر وجوب و امکان، اے واجب اور امکان کے درمیان راز علی۔ تفسیر تو سورہ قرآن، علی تیری تفسیر کرو تو قرآن کی صورتیں بنتی ہیں، علی تیری تفسیر کرو تو قرآن کی صورتیں بنتی ہیں۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کہتا ہوں، مجلس حسین میں کہتا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر شعر علامہ اقبال کرو میں مجرم ہوں، جو سزا تم منتخب کرو گے مجھے قبول ہے۔ اگر شعر علامہ اقبال کا ہو تو غیرت کر، حیا کر، شرم کر، ڈوب مر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں از ہوش شدم مگر بے ہوشم، میں ہوش میں بھی بے ہوش ہوں، گویا کہ نشیری خاموشم۔ اقبال کہتا ہے میں چپ کیا ہوا نشیری ہوں، در پردہ خاموشی راز است، میرے چپ رہنے میں بھی راز ہے۔ اور یہ ہے سرکار کلندر، بغیرت ملا کی وجہ سے کتابوں میں لکھا ہوا ہے
کہ سندھ کو محمد ابن قاسم نے فتح کیا، مگر جو کہتے ہیں محمد ابن قاسم نے فتح کیا اسے کو سندھ کا دورہ کر، اگر سندھ کے چوکوں پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے تو اسے ابن قاسم نے فتح کیا، اگر ہر چوک پہ علم ہے تو اسے کلندر نے فتح کیا۔ یا اسلام تلوار سے نہیں کلندر کے کردار سے ہے، یا علم کلندر نے لگوایا، یا علی مدد کلندر کی وجہ سے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو بندے تھکے نہیں ہو توجہ چاہتا ہوں، فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کلندر فرماتے کلندر 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 11 سال تک تیل کے کڑا ہمیں رہا، 11 سال علی علی تیل کے کڑا ہمیں کرتا رہا، 11 سال بعد مرشد کی آواز آئی آ جا اب لال ہو گیا ہے، کلندر باہر نکلو، سر پہ پگڑی باندھی گئی، وقت اتنا نہیں ہے، نعرے دل میں لگاتے رہو، ذکر علی کے سنتے رہو، سر پہ پگڑی باندھی گئی، 5 لاکھ فقیر اکٹھے ہوئے، فقیروں نے پوچھا کلندر تجھے مقام کیا ملا؟ کلندر کی آواز آئی زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے، ہنستے رہنا، چہروں سے پتا چلے گا کون خوش ہے کون ناراض۔ کلندر کی آواز آئی زمین چھوٹی ہے رتبہ بڑا ہے، علی کلال شہباز بن کے ہوا میں پرواز کرنے لگا، 170 درجے کلندر نے اپنے بتائے، 170 درجے، جن میں پہلا درجہ ہے حیدریم، میں حیدری ہوں، جس بندے کے پر نہ ہو یہی بیٹھے، کیونکہ ذرا اوپر گیا تو نیچے گر جائے گا، جس کے بعد معرفت کے پر ہے میرے ساتھ پرواز کرے، پہلا جاب لگا کے کہتے ہیں حیدریم، پھر اوپر جا کے کہتے ہیں کلندرم، پھر اوپر جا کے کہتے ہیں مستم، پھر اوپر جا کے کہتے ہیں کمرندر، کمرندر کلندری پستم، میں نے کلندری اپنی کمر میں باندھی ہوئی ہے، مفتی سے کہو فتویٰ نکالے، کلندر کہتے ہیں علی اللہ از ازل گفتم، کلندر کا شعر نہ ہو، کلندر مجھے یہی خلق کر دے، کلندر کا شعر ہو جسے غصہ چڑھے آج کے بعد سہون نہ جائے، کیونکہ سہون میں حلالی جاتے ہیں حرامی نہیں جاتے۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، خیر کچھ نہیں آتا بولو بیٹا، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ کلندر کہتے ہیں علی اللہ از ازل گفتم، 50 صحابی تھے، 50 جنہوں نے علی کو 2 انگلیوں سے خیبر اکھاڑتے دیکھا، قمر جلالوی کہتے ہیں غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے۔ میں نے رومال والوں سے پہلے کہا تھا یا خطرناک رومال نہ پہنا کرو یا علی کے فضائل میں خوش ہوا کرو، پتہ نہیں ہے ہمارے شیعوں کو کہاں سے عادت پڑ گئی ہے۔ داڑھی اس کے والی بس بچہ سن، میں تیری منت کی تھی یقین، اگر رومال فضل الرحمان والا پہننا ہے تو داڑھی بھی وہی رکھو۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اب تیری بچہ توجہ ہے یا نہیں؟ قمر جلالی فرماتے ہیں غنیمت جانیے 2 انگلیوں پہ باب خیبر ہے، جو 5 انگلیاں اٹھتی تو عرش و فرش اٹھ جاتا۔ علی بادشاہ نے خالی 2 انگلیوں سے خیبر کا دروازہ ہوا میں پھینکا، 50 صحابہ کرام، دروازہ نہیں مل رہا، انشاءاللہ ملے گا جب 12واں آئے گا، ہر شے مل جائے گی جب 12واں آئے گا۔ یہ علی کی 2 انگلیوں کا ہلکا سا اشارہ ہے، جیسے میرے بھائی نے سوچا ویسے 50 صحابیوں نے سوچا، انہوں نے کہا کہ جو ایک وقت میں 10-20 کلو دودھ دے وہ عام اونٹنی ہوتی ہے، جو 40 من دے دے وہ ناقۃ اللہ ہے۔ اس کا جس دروازے کو 40 بندے کھولتے تھے، جو 2 انگلیوں سے پھینک دے وہ اللہ ہے، جو 2 انگلیوں سے اتنے بڑے دروازے کو ہوا میں پھینکے کہنے لگے وہ اللہ ہے۔
علی کی الوہیت کا اعلان کرنے، علی کا کلمہ پڑھنے، علی کو خدا کہنے، کٹھے ہو کر علی کے خیمے میں آئے۔ سامنے بادشاہ کائنات بیٹھا تھا جو ارادوں کی زبان جانتا ہے، جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانتا ہے۔ علی بادشاہ نے دیکھا طاقت کی وجہ سے مجھے خدا کہنا چاہتے ہیں۔ علی نے بھائی عمار یاسر جو کی روٹی کا ایک ٹکڑا اٹھایا، بندے آئے تھے طاقت کی وجہ سے اللہ کہنے، علی نے اندر بیٹھ کے اس ٹکڑے کو توڑنا شروع کر دیا۔ بندے حیران ہو کے دیکھتے رہے، ابھی جس نے دروازہ توڑا اس سے روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹ رہا۔ علی مسکرا کے فرماتے ذرا پیالے میں پانی دینا، بڑا سخت ہو گیا ہے، ایسے ٹوٹ نہیں رہا۔ بندوں نے پانی کا پیالہ رکھا، چپ کر کے باہر چلے گئے۔ یہ اللہ نہیں، اللہ ہوتا تو روٹی کا ٹکڑا توڑ نہ لیتا۔ بندے باہر گئے، علی نے ٹکڑا سائڈ میں رکھا، سجدے میں سر رکھ کے کہتے معبود گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا۔ اسے بات سمجھو، آل محمد بسلسلہ پالنے والے گواہ رہنا، معبود گواہ رہنا، میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے۔ ادھر میری طرف دیکھنا جس میں قوت برداشت ہو، جس میں قوت برداشت نہ ہو پہلے مشورہ آنکھیں نیچی کر لے۔ علی اس شہنشاہ کا نام ہے جس کی حقیقت اللہ مصطفیٰ کو بھی دکھائے تو ایسے دکھاتا ہے۔ جسے سمجھنا ہے وہ بالکل نہ بولے۔ اصلی علی پردے کے پیچھے ہو۔ اللہ محمد سے کہتے دو کمانوں کے فاصلے پہ رہے۔ دعا چاہتا ہوں، سب سیدوں سے دعا چاہتا ہوں۔ معراج کی رات پردے کے پیچھے اللہ نہیں تھا، جو ادھر ہو ادھر نہ ہو اللہ نہیں، پردے کے پیچھے تھا شیعوں کا مولا، اور اللہ محمد سے کہتا تھا حضور سے پردہ رہنے دے۔ جسے یہ فکرہ سمجھ آیا اس کے لیے اگلا فکرہ پڑھتا ہوں۔ پردے کے پیچھے سے علی دکھاتا ہے اتنا سفر کرا کے، پھر محمد سے کہتے جا محمد تیری تو معراج ہو گئی۔ علی دکھا، تو نے علی دیکھا، تو نے مولا سلامت رکھے۔ علی اکبر کا صدقہ وہ آباد رہو جو فضائل میں خوش ہوتے ہو۔ مصلحت چھوڑو، مصلحت چھوڑو، کارزار عقائد میں مصلحت چھوڑو۔ شہید محسن نقوی نے کہا تھا ناد علی پڑھو کہ عقائد کی جنگ ہے۔ نسلیں بچاؤ، نسلیں۔ اگر کسی کا بچہ وہابی رہ گیا جہنم میں جائے گا، تو پہ تربیت واجب تھی۔ مولوی نے پہلی چوری کی ہے یا علی مدد کی۔ اب مولوی سے کہو یا علی مدد، آگے سے مولوی کہتا وعلیکم السلام۔ تصدیق کرنا، تصدیق کرنا، تصدیق کرنا۔ اب مولوی اب مولوی تبدیل ہوتے تھے۔ اچھے پہلے مولوی کو یا علی مدد، آگے سے کہتے وعلیکم السلام۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ نصیحت سمجھو یا وصیت سمجھو۔ صبح اٹھو بچے سے کہو یا علی مدد، چیک کرو جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ لیکن وہی اپنے بچوں کو یا علی مدد سکھائے گا جو بچے کو اپنا سمجھتا ہوگا۔ پریشان ہے نا بچوں، یہ پچھلے کو دکھے ذرا ہلائیں سے تھوڑا جو علی کا نام لیتے ہوئے بخل کرے، اللہ کرے گنگا ہو کے مرے، پھوزر مزاج بن کے، کمر طبیعت بن کے، سلمان نیت بن کے، بہلول شریعت بن کے، ملائیت کے منہ پہ تماچا مارتے ہوئے علی کے چھوٹے سے چھوٹے دشمن سے لے کے بڑے سے بڑے بے غیرت دشمن تک سب پہ لعنت بھیجتے ہوئے کلیجے کی پوری طاقت سے دونوں بازو اٹھا کے سبا کے ساتھ دل بولو علی مان، علی مان، علی مان، علی مان، علی مان۔ ملا سمجھ لو
اگر مجتہد اعظم بھی کہلوائے تو جہنمی ہے. اصول دین کہتے ہی اسے ہیں کہ جیسے جو بھی ٹکرائے پاس پاس ہو جائے. اصول نہیں ٹوٹتا, اصول نہیں ٹوٹتا, ٹکرانے والا ٹوٹتا. اللہ ایک ہے, یہ اصول ہے. اگر کوئی مولوی کہ میں تحقیق کر کے آیا ہوں اللہ دو ہیں, مولوی کی مانو گے یا اللہ کو ایک مانو گے؟ یہ اصول بدلے, اس مولوی کو چھوڑتے ہیں, اصول کو نہیں چھوڑتے. جب مولوی نے کہا تھا علی کی ولایت نہیں ہے تو مولوی کو چھوڑنا چاہیے تھا. جو حلالی تھے انہوں نے مولوی چھوڑا, جو حرامی تھے انہوں نے علی چھوڑا. نہیں, میں چیک کر رہا ہوں اگلا فکرہ کون برداشت کرے گا. کچھ بندوں کے چہروں سے واقعی آثار نظر آ رہے ہیں جو علی کی ولایت سن کے پریشان ہے. اللہ ان کی پریشانی میں اضافہ فرمائے. باپ غیرت تیری قسمت, شیعہ ہو کے پھر جہنم میں چلا گیا. مجھے نشیری پر حیرانگی نہیں کیونکہ وہ تو سمندر کی گہرائی دیکھنے گیا اور گہرائی میں ڈوب گیا. مجھے مقصر پر حیرت ہے جو نالی میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا. جو خوش ہو حسین کی ماں تمہیں ہمیشہ خوش رکھے. صحابہ کرام کے بچے جب 2 سال کے ہوتے تھے تو نبیوں کا سلطان ان بچوں سے کہتا تھا کہ اسے کہو یا علی کہے. جو بچہ یا علی کہتا تھا حضور اسے شہد سے کھاتے, کھجور کھلاتے, دعا دیتے, اس کے باپ سے کہتے اسے آئندہ بھی لے کر آیا کرو. ایک دفعہ ایک بچے نے یا علی نہیں کہا تو حضور نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا. صحابی بچے کو ادھر سے لے کر آیا, حضور نے منہ دوسری طرف پھیر لیا. پھر وہ بچہ ادھر سے لے کر آیا, حضور نے منہ ادھر پھیر لیا. صحابی کہتے یا رسول اللہ اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں, پتہ نہیں یہ ابو کہہ لیتا ہے, امی کہہ لیتا ہے, پانی مانگ لیتا ہے, پتہ نہیں اس کے منہ پہ یا علی کیوں نہیں چڑھتا. حضور نے فرمایا اسال امہ ہو, اس کی اماں سے پوچھے یا علی کون ہے. سلامت رہو. بسم اللہ. چھوڑنی ہے تو ہر جگہ چھوڑ. جو اللہ نماز میں تو سے ناراض ہوتا ہے وہ کلمے میں خوش ہوتا ہے. اب بھی مولویوں نے تلقین نہیں بدلی, ان قریب بدلیں گے کیونکہ انہوں نے قبر والے سوال بدل دیے. جی جی, قبر میں 6 سوال ہو گئے 6. اب منکر نکیر پوچھیں گے تو کس کی تقلید کرتا تھا. اسی لیے تو میں کہتا ہوں یہ کتاب, یہ روحوں کا سفر ایک انگ ہے. ایک ایرانی فلم آئی ہے کراچی میں, کسی بے غیرت حرامی نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اس کے اندر انہیں منکر نکیر, بڑی لمبی بات ہے جی, وہ میں بالکل صحیح. اس کے اندر یہ حالانکہ یہ لکھا ہوا ہے کنز الاموال میں کہ حضور معراج پر جا رہے تھے, 4تھے آسمان پہ نبی اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آمنہ کے لال ہمیں نماز پڑھا. سنی کی کتاب سے پڑھو. حضور نے فرمایا اینا عیسی ابن مریم,
تو آزان دے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ داؤد موجود ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد نوید عاشق بھی صاحب آ جائیں گے. آپ ان کے ہوتے ہوئے مجھے یا قبلہ جتوئی صاحب سے کہیں قصیدہ سناؤ. ہم دونوں کٹھے بھی پڑھیں تو یہ اجرک والا بچہ نہیں بولے گا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ میں پوچھتا یا رسول اللہ داؤد کے ہوتے ہوئے حد کر رہی تھی بھائی. سندھ والے ایک پنجاب واپس نہ منڈی میں. آل محمد خوش رکھ. یہ علی کی محبت ہے. علی کی محبت بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے. علی کا بغض جوانوں کو بڈھا کر دیتا ہے. کنز مال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہوتے ہوئے. یہ مکسرین کو بڑا اعتراض ہے یہ گانوں کی طرز میں قصیدے پڑھتے. میں کہتا ہوں بے غیرت ملا کوئی ایک علی والا دکھا جو گانا سن کے نعرہ مار دے. کوئی تیری توجہ ہے یہ؟ اگر ہم طرز کے عاشق ہوتے تو گانوں پر بھی نعرے لگاتے. تجھے دشمنی طرز سے نہیں علی کے فضائل سے. اور ہمیں محبت طرزوں سے نہیں علی کے فضائل سے. داؤد سریلا نبی تھا. پہاڑ سوزی، درخت سوزی، دریا سوزی، پرندے روک جاتے تھے. قبلہ نے تصدیق کی ہے. قبلہ سامرائی صاحب نے سور کی آواز پہ درد والی ایسی سریلی آواز پرندے روک جاتے تھے. اس کے ہوتوں میں مصطفیٰ نے فرمایا عیسیٰ، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ اس سے آزان کیوں نہیں دلوائی. عیسیٰ آزان دے. عیسیٰ محراب عبادت پہ آئے. 4 دفعہ کہا اللہ اکبر. 2 دفعہ کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ. 2 دفعہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کے بعد عیسیٰ چپ کر گئے. صرف آپ نہیں، عیسیٰ چپ کر گئے. عیسیٰ جسے علی کی ولایت سے ٹھنڈک پڑتی ہے صرف وہ بولے، اس کے علاوہ کوئی بول کر اپنی داد ضائع نہ کرے، کیونکہ مجھے علی کے دشمن کی داد فارے میں نہیں. میں ممبر رسول پر مجلس حسین میں قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں عیسیٰ پیچھے مڑا. پیچھے مڑ کے کہتا یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ جیو 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 سلامت رہو، آباد و شاد رہو. جو علی کے فضائل میں خوش ہو کے بولے اللہ اس کی زبان میں کبھی لکنت پیدا نہ کرے. یا رسول اللہ آپ زمین پر اپنا وزیر کسے بنا کر آئے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت ملی تھی. تجھے اور مجھے، تجھے اور مجھے، اسی کو جس کی ولایت کے اقرار کے بعد تجھے اور مجھے نبوت ملی تھی. عیسیٰ نے کہا اشہد ان علی جن. اب پتہ چلا کہ آزان عیسیٰ سے کیوں دلوائی. 12ویں کے ساتھ داؤد نے نہیں آنا، 12ویں کے ساتھ عیسیٰ نے آنا ہے. جب عیسیٰ علی ولی اللہ پڑھے تو اس سے بھی پوچھنا تم کس مجتہد کی تقلید کرتے ہیں.
نے. مولوی کے کہنے پہ مانو گے, کل مولوی چھوڑے گا تم بھی چھوڑ جاؤ گے. علی کتابوں سے نہیں شجروں سے سمجھ میں آتا ہے. علی شجروں کی طہارت کا صلہ. آوارہ ماؤں کی نجس اولادوں کو علی سمجھ میں نہیں آتا. علی کی محبت نصیب ہو جائے, بندہ سندھ پنجاب میں بھی علی علی کرتا ہے. ماں آوارہ ہو, بندہ نجف سے ہو کے بھی آ جائے پھر بھی الو کا پتھر آتا ہے. شیعہ میں ایرے گہرے نہ تو خیرے کے پیچھے نہیں ہو سکتی. یہ نہیں کہ جس کا دل چاہے وہ مرضی پڑھا دے. نماز پڑھانے والے مولوی کی شرطیں, پہلی شرط حلالی ہو. اللہ حرامی کو 2 رکعت کی نماز کا پیش امام نہیں بننے دیتا. تو مجتہد بنائے پھر جسے غصہ لگے اللہ اس کو اور غصہ دے. علی کے نام سے جلدے ہو تم تو یوں ہی صحیح. جو بندہ متفق ہو وہی میرے ساتھ بولے گا. شہید محسن نقوی کی 4 لائنیں پڑھنا. علی کے نام سے جلدے ہو تم تو یوں ہی صحیح. جی علی کے نام سے جلدے ہو تم تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. جس کا ارادہ ہو وہ بولے, جس کی نیت ہو وہ بولے, جس کا یقین ہو وہ بولے, جس کا باقی زندگی میں پروگرام ہو وہ بولے. علی کے نام سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا, میں نام لے کے یہیں پر تمہیں چلاؤں. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. کبھی نہ گھبرانا, تمہارا وارث بارواں. جس کا وارث 12واں امام ہو وہ علی ولی اللہ کا وارث ہے. علی ولی اللہ لا وارث نہیں, یہ ملا لا وارث ہے. نہ ان کے سجنے ہیں نہ ان کے وارث ہیں. ایک مولوی نے فتویٰ دیا یہ بڑے بڑے علم کے کپڑے لگانا بدعت ہے. گز 2 گز کا علم بنانا چاہیے. یہ جو شیعہ 50-50 گز کے علم بنا رہے یہ غلط ہے. یہ بیواؤں کو کپڑے دے جانے چاہیے, یتیموں کو. مانے کہ ملا تجھے علم نظر آ گیا, اپنا امامہ نظر نہیں آیا. اس کا کپڑا دینا یتیموں کو. علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق
مجمع بچ گیا ہے. میں دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اس ولایت علی والے مجمع کو. یہ مجمع مقصرین کے لیے حقیقی موت ہے. جو مولوی کی شکایت برداشت نہ کرے وہ حرامی ہوتا ہے. جو علی کی شکایت سن کے برداشت کر جائے وہ بھی حرامی ہوتا ہے. مولویوں کا بھی وہ سوال نہیں بنا جس کا جواب علی ہمیں عطا نہ کرے. ایک مولوی نے محمد اسماعیل مبلغ اعظم کے سامنے مکھی پکڑ لی. مکھی پکڑ کے اس کا پر توڑ دیا. کہنے لگا او اسماعیل اگر علی مدد کرتا ہے تو علی سے کہ مکھی کا پر چھوڑ دے. مولوی صاحب تھوڑی دیر چپ کر گئے. مولوی نے ناچنا شروع کر دیا. مکھی کا پر تو علی سے جڑتا نہیں, شیعوں کی مدد کیسے کرتا ہے؟ مجمع سے ایک ملانگ نکلا, اس کے ہاتھ میں تھا عصائے موسیٰ. سندھ والے نہیں سمجھے گے تو پھر کون سمجھے گا؟ عصائے موسیٰ تھا ملانگ کے ہاتھ میں. اس نے گھما کے مولوی کے بازو میں مارا. بازو توڑ کے کہتا تو اللہ صحیح سے ہاتھ جڑوا دے, میں علی سے مکھی کا پر جڑوا. جب تھکنا تو بتانا. بسم اللہ. حسین باد صاحب کو سلامت رکھے, آل محمد میں آباد و شاد رکھے. اس سے بچو جو ماتم حسین کہہ کے نکل جائے. ایک مقصر ابھی آ گیا ہے مولا 12ویں کے ڈر سے, وہ ابھی آ گئے 2 مہینہ ہو گیا ہے. علی ولی اللہ پڑھتا ہے. اب یہ سائی حسین صاحب کے پاس بھی تھا عبداللہ جروار صاحب, اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. وہ ابھی آ گیا ہے. جو توبہ کر کے آ جائے وہ خوش نصیب ہے, کیونکہ لعنت اللہ کو علیہ السلام یہی خاندان بنا سکتا ہے. ڈوبتے ہوئے کو یہی گھر بچا سکتا ہے. دوسری چیز ہے عظمت سادات. میں صاحب بعد میں پڑھوں گا, پہلے عقیدہ سنو. رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. پورے سندھ میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے, کسی کا ماں سے پردہ ہوتا ہے کیا؟ ماں بھی ہو اور پردہ بھی ہو. کیوں بھائی؟ ماں سے پردہ ہوتا ہے. یہ اگر عثمانی میں ماں ہے تو ان سے پردہ کیوں؟ اللہ ہمیں اندر نہیں جانے دیتا, انہیں باہر نہیں آنے دیتا. اور ماں ہے. قرآن نے ڈرے نہیں, میں پڑھ رہا. سادات کا نوکر ہوں میں, کتا ہوں سادات الزام میں. اپنی منزلت جانتا ہوں کہ مجھے کہاں روک جانا چاہیے. پورے مجمع سے پوچھتا ہوں, ماں سے تو پردہ نہیں ہوتا. یہ مائیں ہیں, پھر پردہ کیوں؟ چونکہ کچھ خفیہ رضی اللہ نے میٹنگ کی تھی کہ بیوہ سے شادی ثواب ہے, اور انہوں نے نجس منصوبہ بنایا کہ حضور کے بعد ہم ان سے شادیاں کریں گے. غیرت پروردگار نے آیت بھیجی, ماں ہے. سلامت رہو, آباد و شاد رہو. اتنا بیدار مجمع, مولا کی قسم ایسا لگتا ہے پورے دن کے تھکے ہوئے ہی نہیں ہو. ماں ہے تاکہ شادی کا نہ سوچنا. میں نے کہا یا اللہ ماں نہ کہ تو نے شادی ہی روکنی ہے, پھوپھی کہہ دے.
پھوپھی سے بھی تو نکاح حرام ہے. ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی. اب اس کتے کا کردار ایسا ہے کہ سپیکر میں بتایا نہیں جا سکتا. یا اللہ ماسیاں کہتے ہیں, خالہ سندھی میں کیا کہتے ہیں؟ ماسی کہتے ہیں. ماسی ماسی ہے, کہا نہیں ماں ہے, کیونکہ ماسی کہتا تو ماسی سے شادی حرام, ماسی کی بیٹی سے جائز. پھوپھی کہتا تو پھوپھی سے شادی حرام, پھوپھی کی بیٹی سے جائز. اللہ نے کہا ماں ہے, ماں سے بھی حرام. ماں کی بیٹی سے بھی حرام. جس معنی میں وہ ماں ہے اس معنی میں سیدادی بہن ہے. توجہ ہے یہ. ہمارے علاقے میں ایک نواب تھا, اس نے 64 شادیاں کی. پھر اس کی نیت بنی کہ سالی سے بھی شادی کروں. مولویوں سے فتویٰ پوچھا, سارے مولویوں نے کہا حرام حرام حرام, بہن ہے. ایک ملنگ نے کہا جائز ہے. انہوں نے ملنگ سے پوچھا کیسے؟ ملنگ نے مولویوں سے پوچھا شریعت میں کتنی شادیاں جائز ہیں؟ انہوں نے کہا سائیں 4. انہوں نے کہا اس کی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 64. انہوں نے کہا اس کے لیے تو ماں بھی جائز ہے, بہن بھی جائز ہے. شریعت اس کے لیے ہوتی ہے جو حد کے اندر ہو. صحرا کو غضبناک نہ کر, ورنہ تیری دنیا گزر جائے گی, آخرت میں عذاب ہوگا. دنیا میں عزت فرعون کے پاس بھی تھی, حمایتی اس کے پاس بھی تھے. سب سے زیادہ یہ مقصر منکر ہیں حسن کے یتیم کی مہندی کے. جو ہمارے یہاں مہندی برآمد ہوتی ہے, اس کے لیے میں نے بغیرت مقصروں کو یہ کہتے دیکھا کہ کربلا میں کوئی مہندی نہیں تھی. خجلے اور اوشی موجود ہیں, اور اگر نہ بھی ہو تو ہم وہی تو کرتے ہیں جو وہاں نہیں تھا. عزاداری حسرتوں کا نام ہے. وہاں امام حسین کے جنازہ اٹھا تھا کیا؟ ہم تابوت اٹھاتے ہیں کیونکہ غریب کا جنازہ نہیں اٹھاتا. اس کا جنازہ کیا اٹھتا جس کے لیے امام فرماتے ہیں الذی بدنہ شوکانا, وہ غریب جس کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچلا گیا. گھوڑے دوڑے تو گوشت کے ٹکڑے گھوڑوں کے سموں میں پھنسنے چلے گئے. کوئی کالے برقعے والی بی بی تھی جو گھوڑوں کے ساتھ ساتھ دوڑتی تھی, سموں سے گوشت کے ٹکڑے چن چن کے اپنی چادر میں کٹھے کر کے رو رو کے کہتی تھی واہ غریب, واہ مظلوم, واہ حسین. بڑی تیزی سے ایام عزا گزر رہے, اگلے سال وہی روئے گا جو زندہ رہے. کربلا میں علم گرایا گیا تھا, ہم اٹھاتے. کربلا میں جھولا جلایا گیا تھا, ہم سجاتے. طویل مصائب پڑھنے کا قطعاً ارادہ نہیں. دو عزت مآب ذاکرین حسین تشریف فرمائے. میں سید دادے سے دعا خیرات میں لے کے سید نور علی شاہ با مرید علی شاہ جتنے بھی سادات تشریف فرمائے, میں 2 فکر ایک صغیر کی عرض کرتا ہوں جس کا مجھے حکم دیا گیا, لیکن مختصر طویل نہیں. ظافر جیل کہتا ہے جب میں کربلا میں پہنچا اس وقت سر سے لے کے پاؤں تک حسین مولا زخمی تھا. جسم کی کوئی جگہ نہ تھی جہاں زخم نہ ہو. تمہارا 5واں امام اپنی انگوٹھی دیکھ کے روتا تھا.
بندے نے پوچھا مولا انگوٹھی دیکھ کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا میرے غریب دادا کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہ تھی جہاں تیروں میں تیر نہ لگے، جہاں نیزوں میں نیزے نہ لگے ہو۔ ظافر کہتا میں نے غریب کو دیکھا، ایک زخم میرے مولا کا ایسا بھی تھا جس میں ادھر کھڑے ہوئے کو ادھر نظر آتا۔ اب ایک منٹ میری طرف دیکھنا، پورے سندھ کا مجمع، پورے پاکستان کا مجمع، اس کے باوجود ظافر کہتے میں نے دیکھا امام بار بار اپنے بازو کے ایک زخم میں ہاتھ رکھتے تھے۔ ظافر کہتا میں نے قریب جا کے پوچھا مولا اس زخم میں زیادہ درد ہے؟ فرمایا درد زیادہ نہیں، اس زخم سے مجھے اصغر کے خون کی خوشبو آتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ یہ اس تیر کی وجہ سے زخم ہوا جو اصغر کی گردن سے گزر کے شام کے بازار میں ایک عیسائی عورت باہر نکلی۔ روایت بڑی طویل ہے، مختصر کرتا ہوں۔ اس نے پہلا سوال کیا شیمر ان کا قصور کیا تھا؟ پورے مجمع سے یہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک منت کرتا ہوں، ساری زندگی جب کسی حسین کے قاتل کا نام سنو ضرور لعنت بھیجنا۔ شمر کتا سے پوچھتی ہے شیمر ان کا قصور کیا تھا؟ بغیرت کہتا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ عیسائی عورت کہتی ہے بکواس نہ کر، ان کے ماتھوں میں سجدے کے نشان۔ اصلی وجہ بتا تو نے کیوں مارے؟ بغیرت کہتے ہیں بیعت نہیں کرتے تھے۔ علی اصغر کا ساتھ دیکھ کے کہتی ہے یہ بچہ بھی بیعت نہیں کرتا تھا۔ یہ حسین کا وہ مددگار ہے جس نے علی ولی اللہ کے ناصر اعظم کے لیے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دی۔ ضرورت نہیں پوچھنے کی، بڑا زیرک مجمع ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کی تسلی کے لیے پوچھتا ہوں یاقوت دیکھا ہوا ہے؟ جن بندوں نے دیکھا وہ اشارہ کریں گے۔ یاقوت کس رنگ کا ہوتا ہے؟ لال، سرخ، اور در نجف سفید ہوتا ہے۔ شہید محسن نقوی کی دو لائنیں سننا، سید کہتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا۔ جو بے اولاد ہے حسین کی ماں انہیں اولاد نرینہ عطا کر۔ سارے دعا کرنا اللہ کی مخدوم ندا کو حسین شاہ صاحب کو اولاد نرینہ عطا کر۔ میرے تمہارے گھر کے جتنے مومنین و مومنات اولاد کے لیے ترستے ہیں حسین کی ماں عطا کر۔ یہ در نجف ہے ابھی یاقوت بنے گا، جس جھولے میں کھیلا ہے وہ تابوت بنے گا۔ بچہ چھوٹا ہو حسرت ہوتی ہے انگلی پکڑ کے چلے، جوان ہو جائے حسرت ہوتی ہے اس کے چہرے دیکھو۔ حسین اس غریب کا نام ہے جو اصغر کی جوانی نہیں دیکھ سکا، اکبر کے چہرے نہیں دیکھ سکا۔ ہاتھوں میں اٹھایا، آخری لفظ میرے پہ، ہاتھوں میں اٹھایا۔ بڑے بڑے مجاہد کائنات میں زبار صاحب، امام حسین کا منظور نظر دبار، بڑے بڑے مجاہد میدانوں میں لڑنے گئے۔